ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم درود پاک پڑھ لیں۔ بحمد اللہ بفضل اللہ
آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں قرآن مجید فرقان حمید کا 15واں پارہ سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ عرض کیا جا رہا ہے۔ پچھلے بیانات میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اعمال کی قبولیت کے لیے کچھ شرطیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر یہ شرطیں پوری کی جائیں گی تو اللہ کے دربار میں تمہارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر یہ شرائط پوری نہ کی گئیں تو تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ ان شرائط میں سے سب سے اہم شرط جو بیان کی گئی ہے وہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اعمال کرنے والا مؤمن ہو، یعنی ایمان والا ہو، یعنی اس کا عقیدہ درست ہو، جو تمام ضروری عقائد ہیں ان کو ماننے والا ہو۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے بارہا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اعمال صالحہ اس وقت بنتے ہیں جب ان کے اندر ایمان کی روح موجود ہو۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اللہ کے دربار میں وہ اعمال نہ تو صالحہ کہلاتے ہیں اور نہ ہی وہ درجہ قبولیت پاتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ اعمال کرنے والے کا ایمان اور عقیدہ درست ہونا چاہیے، ورنہ تو مشرکین مکہ بھی اعمال کرتے تھے، اور بھی آج کل جتنے کفار ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، پارسی ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب اچھے اعمال کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، لیکن ان کو اچھے اعمال کو اعمال صالحہ نہیں کہا جا سکتا،
ظاہری طور پر وہ اچھے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی نظر میں اعمال صالحہ نہیں ہے، تو ان کے ان تمام اعمال کا انہیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک بنیادی شرط ہے جو اعمال کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسری شرط جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے، یہ ہے وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ اس عمل کے لیے جو شکل، جو طریقہ، جو انداز اللہ نے یا اللہ کے پیغمبر نے مقرر فرمایا ہے، اسی طریقے اور اسی انداز کے مطابق وہ عمل کیا جائے، استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اس کا جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اور جن اعمال کا طریقہ اللہ نے یا اللہ کے نبی نے مقرر فرما دیا ہے، ان کا طریقہ وہی رکھا جائے، اور جن اعمال کا طریقہ اللہ نے یا اللہ کے نبی نے مقرر نہیں کیا، آزاد چھوڑا ہے، تو ان کو آزاد چھوڑا جائے، اس کے لیے کوئی طریقہ مقرر نہ کیا جائے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آسان سی بات ہے۔ مثلاً نماز کا ایک طریقہ ہے، پہلے وضو کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر وہ کرنا ہے، پھر ایسے نماز پڑھنی ہے۔ روزے کا ایک طریقہ ہے، حج کا ایک طریقہ ہے، تو اس طریقے کو اپنانا چاہیے، اور جیسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی انداز میں وہ عمل کرنا چاہیے۔ اور بعض کام ایسے ہیں کہ شریعت نے کوئی ان کا طریقہ مقرر نہیں کیا، طریقہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا، بنے گا، لیکن مقرر نہیں کیا، پابند نہیں کیا ہمیں کہ اس طریقے سے کرنا ہے تو تب یہ تمہارا عمل قبول ہونا ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے۔ بعض اعمال ایسے ہیں، مثلاً میں نے مثال دی تھی کہ درود پاک پڑھنا، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایمان والو درود پاک پڑھا کرو، اللہ نے حکم دیا یا نہیں دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ لیکن آپ بتائیں، جس طرح نماز کا ایک طریقہ مقرر ہے، کیا اسی طرح درود پاک پڑھنے کا عام زندگی میں کوئی طریقہ مقرر ہے؟ شریعت نے کوئی ہمیں پابند کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے، درود پاک پڑھیں، جس حال میں ہیں پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی یاد کرنے کا، ذکر کرنے کا حکم تو ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، لیکن کوئی طریقہ اللہ کے نبی نے یا اللہ نے ہمیں پابند کیا ہے جی؟ جب پابند نہیں کیا تو طریقہ مقرر کرنا غلط ہے۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ مقرر کر لیا کہ درود پاک پڑھنا ہے اور فلاں درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے تو درود پاک مقرر ہوا کہ یہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہمارے مولوی نے بنایا ہے، پھر طریقہ مقرر ہوا کہ جمعے والے دن گولدارہ بنا کر جمعے کی نماز کے بعد سپیکر آگے رکھ کر اس انداز میں پڑھنا ہے۔
اب یہ طریقہ پرماننٹ ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ یہ پرماننٹ ہے، ہر مسجد میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، اسی طرح کیا جا رہا ہے۔ تو جب یہ طریقہ پرماننٹ کر لیا گیا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ بدعت ہو جائے گا۔ اسی طرح ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرو، دعائیں مانگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر کوئی مخصوص نہیں ہے کہ فلاں ذکر کرو، اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ کرو، الحمدللہ کہو، لیکن ذکر کا ایک مخصوص طریقہ کہ جناب فلاں جگہ اکٹھے ہونا ہے، اب جناب ایسے سر مارنا ہے، ایسے جناب ناک سے سانس لگانی ہے، ایسے کرنا ہے، جو ایسے کرے گا اس کو پرماننٹ کر لیا۔ جب پرماننٹ کر لیا اور اس کو ثواب سمجھ لیا، کیا سمجھتے ہیں جی؟ ثواب سمجھ لیا، تو وہ طریقہ کیا ہو جائے گا؟ بولیں، بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے وہی کوشش کرے جو شریعت نے مقرر فرمائی ہے۔ اگلی بات، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، ارادہ آخرت کا ہو، نیت آخرت میں ثواب لینے کی ہو، یعنی آدمی کے اندر کیا ہو؟ اخلاص ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ اور اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو دکھانا، لوگوں کو خوش کرنا یا لوگوں کو ناراض کرنا مقصود ہو، تو پھر اس عمل کا اللہ کے دربار میں کوئی ثواب وہ قبول نہیں ہوگا۔ کہ ہم نے تو جناب فلاں کو جلانا ہے یا فلاں کو دکھانا ہے۔ کسی عمل میں بھی جب اللہ کی رضا سے بندہ ہٹ جائے گا، لوگوں کی رضا مد نظر رکھے گا، تو اس کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل اجر و ثواب۔ مولوی تقریر کر رہا ہے اور نیت کہاں ہوتی ہے جی؟ نیت ظاہر ہوتی ہے یا اندر ہوتی ہے؟ نیت تو اللہ جانتا ہے۔ نیت اس کی یہ ہے کہ یہ بندے خوش ہو جائیں، یہ بندے کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، میرے ہر جملے پہ خوش ہو کر کہیں سبحان اللہ کہیں، خوش ہو جائیں۔ مولوی کی یہ اگر پروگرام ہے تو کیا خیال ہے یہ تقریر اللہ کے لیے؟ یہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ مولوی تقریر کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن جل جائے، دشمن کو تکلیف پہنچے، وہ سڑے، وہ جلے، یہ کرے، وہ کرے۔ وہ کہتے ہیں نا، نعت بنی ہوئی تھی، ایک نظم بنی ہوئی تھی، اسا یا محمد کہنا اے انہ وہابیاں سڑ دیاں، تو اس کا مطلب ہے وہ ساڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب یہ مقصد ہے تو پھر اس عمل کا کوئی ثواب ہوگا جی؟ اس لیے میرے بھائی، یہ بنیادی باتیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ 3 باتیں، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 اخلاص۔ یہ 3 باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو اللہ کے فضل سے ہمارا عمل اللہ کے ہاں کیا ہوگا جی؟ قبول اور منظور ہوگا۔ اللہ نے یہ ہمیں بات بیان فرمائی جو پچھلے بیان میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی تھی۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اعمال کا ذکر کیا ہے۔ پہلے کہا نا تمہارے اعمال تب قبول ہوں گے جب یہ شرطیں ہوں گی۔ آج کچھ اعمال اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور اعمال بیان کرنے سے پہلے اللہ نے پھر ایک مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، لا تجعل، نہ بنا، مع اللہ کے ساتھ، الہا آخر، کوئی اور الہ، کوئی اور معبود، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں بنانا۔ یہ اللہ نے مسئلہ توحید کی طرف اشارہ کر دیا، لا الہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب تک تیرا لا الہ درست نہ ہو اس وقت تک تیرا عمل اللہ کے دربار میں لا الہ الا اللہ درست ہونے کا کیا مطلب ہے؟
کلمہ درست کرو جی، کلمہ درست ہے ہو گیا جی، فلانے کا کلمہ درست نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے درست کرنے کا کہ کلمے کے الفاظ ٹھیک طور پر ادا کرے، ٹھیک طور پر ادا کرے، یہ ہے کلمے کا درست کرنا۔ اس سے اگلا مرحلہ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کلمے کا معنی بھی سمجھے۔ اگر کلمے کا معنی نہ سمجھے اور بڑے اچھے انداز میں کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ، بڑا موٹا لام پڑھے، محمد الرسول اللہ، بڑے انداز میں پڑھے، لیکن کلمے کے مطابق اس کا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے تو وہ بندہ مسلمان ہے؟ وہ بندہ مسلمان نہیں ہوتا بھائی۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ الفاظ بھی درست ہوں اور کلمے کا معنی بھی اس کے ذہن میں درست، معنی اس کے ذہن میں مستحضر ہو۔ الفاظ ہم درست کروا دیں، ایک جاہل آدمی ہے، اس کے الفاظ غلط ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہم نے اس کو درست کروا دیا لیکن معنی ہم نے اس کو صحیح نہیں سمجھایا، تو کیا ہم نے اس کو مسلمان کر لیا؟ صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، بار بار بیان کیا جا رہا ہے۔ کلمے کا معنی سمجھنا ہے، اور صرف سمجھنے سے بھی مسلمان نہیں ہوتا کہ کلمے کا معنی جانتا ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ صرف جاننا، یہ سارے جو انگریز ہیں، بڑے بڑے انگریز ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیریں لکھی ہیں، تو کیا وہ قرآن کا معنی نہیں جانتے؟ کیا وہ کلمے کا معنی نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، بڑے بڑے سکالر ہیں جناب، جانتے ہیں لیکن مانتے۔ تو کلمے کا معنی جان لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، مان لینے سے ہوتا ہے۔ مانے، یقین کرے، دل کے اندر اذعان اور یقین کرے کہ یہ اسی طرح ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے عمل کا۔ ہم جناب پٹھا شروع ہوئے، پٹھا، او جی پہلے عمل ٹھیک کرو جی، پہلے عمل۔ اللہ کے بندو، پہلے ایمان ٹھیک کرنا چاہیے، ایمان کے بعد عمل آئے گا۔ پورا قرآن جو ہے وہ بھرا پڑا ہے آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا نمبر کیا ہے جی؟ پہلا ہے نا۔ پورا قرآن دیکھ لیں، میری کتابیں دیکھ لیں، ایمان کا نمبر پہلا ہے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی، جو منہج ہے آپ کا، جو آپ کا طریقہ کار ہے، اگر اس پہ غور کریں تو پہلے نمبر پہ کس چیز پہ محنت فرمائی؟ ایمان پہ۔ اعمال تو بعد میں آئے۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں ہونا، وہ ہے ایمان، اور اس کی فکر بھی پہلے اور اس کا نمبر بھی پہلے۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا، نشئی کے لوٹے کی طرح ہم الٹے شروع ہو گئے۔ نشئی کا لوٹا بتایا تھا نا، نشہ کرتا تھا نا، لوٹا لے کر، پرانے زمانے کا دور تھا، واش روم میں جاتا تھا، لوٹے کو سوراخ تھا، اور جناب وہ جب پیشاب کرتا، قضائے حاجت پوری کرتا، اتنے تک وہ لوٹا فارغ ہو جاتا۔ اب ہاتھ مارتا تو وہ لوٹا تو خالی ہے۔ اب تھا نشئی، جناب افیمی تھا، قبض کا مریض تھا، 15-20 منٹ تو لگتے تھے، لوٹا خالی۔ اب بڑا پریشان ہوتا۔ ایک دن اس نے، 2 دن ایسا ہوا، اس نے کہا اب میں تیرا علاج کروں گا، آج میں استنجا پہلے کروں گا، پیشاب بعد میں کروں گا۔ ماشاءاللہ جناب، اس نے کہا جی ہون بات تو بلا فارغ ہو کھا۔ تو الٹی ترتیب ہے نا، ترتیب ہم نے الٹی بنائی ہوئی ہے۔ اعمال پہلے درست کرو اور اندر کی فکر، اور قرآن و حدیث اور نبی پاک کا فرمان کیا کہتا ہے؟ پہلے اندر کو ٹھیک کرو، بعد میں اندر سے چلتے چلتے پھر کہاں آؤ؟ باہر۔ اور سارا نظام ہی یہی ہے۔ یہ درخت آپ کاشت کرتے ہیں، پہلے اندر سے پیدا ہوتا ہے یا پہلے باہر والا حصہ پیدا ہوتا ہے؟ پہلے اندر والا حصہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے سمجھیں بات کو، ناراض نہ ہوا کریں، ہم آپ کے فائدے کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن جب بندہ ضد میں ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے فائدہ کر تے بھاویں نہ کر، میں تے یہ گل مننی
جب یہ بات آ جاتی ہے پھر اس کو کہتے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب اس پہ مہر جباریت لگ چکی ہے، اب اس آدمی کی ہدایت کی کوئی امید نہیں ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں انابت عطا فرمائے۔ انابت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ لفظ آپ نے انابت اے ہوندی ہے کہ دل دے وچ اے پروگرام بندہ رکھے بھائی یارا جے گل سچی ہوئی تو میں من لے سا، اے پروگرام دل وچ ہوئے جے سچی ہوئی تو میں من لے سا قرآن و حدیث تے۔ جے دل وچ اے پروگرام ہوئے بھاویں سچ بولے بھاویں جو کچھ کرے قرآن بیان کرے حدیث بیان کرے، مننی تو میں اپنے مولویاں دی، مننی تو میں انہاں دی، تو یہ چلو میں سن لیتا ہوں، تو پھر یہ انابت نہیں ہے، پھر یہ ضد ہے۔ اللہ ضد سے بچائے۔ بہت سارے لوگ جو اسلام قبول نہیں کر رہے، ایمان قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ ضد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ضد کی وجہ کیا ہے؟ اتباع آبا۔ ضد اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہ کر رہے ہیں، ہمارے بڑے یہ کر رہے ہیں۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا۔ یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں کی، وکبراءنا اور بڑوں کی، کس کی جی؟ بڑوں کی، ہم ان کے پیچھے چلتے رہے۔ تو اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے یا اللہ رسول کو دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ فرمایا وَقَضَارْ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہ بناؤ، کوئی حاجت روا نہ بناؤ، کوئی مشکل کشا نہ بناؤ، کوئی سجدے کے لائق، سور و پکار کے لائق۔ یہ الہ کا معنی میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ معنی لا الہ الا اللہ کا کہاں سے ہے؟ اللہ کے قرآن سے بیان کر رہا ہوں۔ سمجھیے نا بات، قرآن سے۔ قرآن میں آپ دیکھیں جہاں جہاں لا الہ الا اللہ کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے کون سا مسئلہ بیان کیا ہے؟ وہاں اللہ نے یہی مسئلہ بیان کیا ہے، دعا کے لائق کوئی نہیں، سور و پکار کے لائق کوئی نہیں، حاجت روا مشکل کشا تمہارا کوئی نہیں، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، الا اللہ، صرف اللہ۔ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اگر تم اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنائے گا۔ یہ ساتھ کا کیا مطلب ہے جی؟ بعض مولویوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، مولویاں کہہ جی یہ مطلب اے بنتا ہے کلمہ شلمہ پڑھن دا بھائی اللہ نو چھوڑ دے وے، اللہ نے کیا کرے؟ چھوڑ دے وے، تے غیر اللہ دی عبادت شروع کر دے وے۔ نہیں، یہ بھی شرک ہے، لیکن اللہ کی عبادت بھی کرے اور ساتھ غیر اللہ کی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ شرک ان کا کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک، اللہ کی سور و پکار بھی کی اور غیر اللہ کی بھی، اللہ کے نام کی منت منوتی بھی دی، غیر اللہ کے نام کی بھی، اللہ کے نام کا سجدہ بھی کیا اور غیر اللہ کو سجدہ بھی کیا، یہ ساتھ ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا لا تجعل مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر الہ نہ بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، پھر انتہائی ذلیل و خوار ہو جائے گا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا، آخرت میں بھی۔ اب اللہ نے وہ اعمال شروع کیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے اللہ تعبدو، کہ عبادت نہ کرو، کہ عبادت نہ کرو، الا ایاہ، مگر کس کی۔ یہ انداز دیکھیں نا، اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ انداز بھی ٹھیک۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے جناب، لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اپنایا۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے کسی اور کی۔
کسی اور کی عبادت بدنی ہو، مالی ہو، قولی ہو، فعلی ہو، اعتقادی ہو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ سب سے پہلے اللہ نے توحید کا مسئلہ بیان فرمایا، اور اس لیے بیان فرمایا کہ جب تک توحید والا مسئلہ نہ ہو آگے کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ باقی سارے مسائل مانے، لیکن توحید والے مسئلے میں جناب گڑبڑ ہو تو اس کی قبولیت ہوگی جناب؟ دیکھو نا، ایمان ضروری ہے، اور ایمانیات تو ڈھیر سارے ہیں، ایمانیات ڈھیر سارے ہیں، لیکن ان ڈھیر ساروں میں پھر بنیادی چیز کیا ہے جی؟ توحید کو ماننا۔ پھر کیا ہے جی؟ توحید۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الایمان بضعۃ وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا 70 سے زیادہ ایمان کی برانچیں اور شاخیں ہیں، جیسے درخت کی شاخیں آگے چلتی ہیں چلتی ہیں چلتی ہیں، چلتا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تمام شاخوں میں سے فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ایمان کی تمام شاخوں میں سے سب سے بڑی اور موٹی شاخ اور وہ موٹا تنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر تنے سے جناب درخت کو کاٹ دیا جائے درخت باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں جی، نرا تنا کھڑا رہے، نرا تنا اتو سارا کپی ونجے تو امید ہے یا نہیں؟ امید ہے پھٹ سی، انشاءاللہ پھٹ سی۔ جے تنا ہی نہیں جناب والا سر لے لو تو پھر بھی تھوڑی جی امید ہے، اندر تو ہے نا جڑ، اور اگر اندر والی چیز کو بھی ختم کر دو تو پھر وہ درخت کیا ہو جائے گا؟ اس لیے یہ بات سمجھیں۔ فرمایا دوسرا حکم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے اپنی توحید کے بعد دوسرے نمبر پہ جو حکم دیا وہ ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت بڑی ضروری بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وجہ بتائی ہے، اس کی وجہ قرآن میں بتائی ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے۔ کیوں یا اللہ والدین کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کریں؟ اللہ فرماتے ہیں حملتہ امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تجھے 2 سال تک اٹھائے رکھا، 9 ماہ پیٹ میں اور باقی بازوؤں پر۔ ہاں جی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، 30 مہینے تک تیری ماں نے تیرے پیچھے کتنی تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں انہی کا ذرا تصور کر، اور پھر تم اپنے ماں باپ کو دیکھ، تیرا باپ تیرے پیچھے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے اور کیا کیا کام کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کا حق بھی پورا کر اور والدین کا حق بھی پورا کر۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان نے اللہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، یہ حضرت لقمان فرما رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس کے بعد والی آیت ایک اور اللہ نے درمیان میں رکھ دی۔ اب حضرت لقمان کی یہ نصیحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنی بات درمیان میں ایک اور رکھ دی۔ حضرت لقمان نے فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بیٹے شرک نہ کرنا، اور شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ہاں جی، پھر کیا ہوا جناب؟ ابھی یہ آیت ختم ہی نہیں ہوئی، ختم ہوئی ہے، اللہ نے ایک اور بات وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی، نصیحت کی کہ اپنے والدین کے بارے میں، یعنی حضرت لقمان نے اپنے پتر نو اللہ دا حق دسیا تے اللہ نے پھر والدین دا حق دسیا کہ تاکہ یہ حق بھی واضح ہو جائے۔ ہاں جی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ،
ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے والدین کے بارے میں، کیوں؟ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی ماں اس کو کتنی تکلیفوں سے اٹھاتی ہے۔ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے بندے میرا شکر بھی ادا کر اور اپنے والدین کا شکریہ بھی ادا کر۔ تو والدین جو ہیں ظاہری اسباب میں سے ہمیں پالنے کا بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا حق بھی ادا کرو اور والدین کا حق بھی۔ اچھا جی، اگر جناب مقابلہ آ جائے، ایک طرف اللہ کا حق ہے اور ایک طرف والدین کا حق ہے، تو کیا خیال ہے پھر کس کی طرف جھکیں جناب؟ اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ساری باتیں ان کے مانتا رہا، اور اگر وہ شرک کی دعوت دیں، برائی کرنے کی دعوت دیں، غلط کام کی دعوت دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، میری نافرمانی کا حکم دیں، میری نافرمانی نہیں کرنی، پھر ان کی نافرمانی کر لیں۔ تو اللہ کا حق زیادہ جناب ضروری ہے یا والدین کا؟ اللہ نے فرمایا میرا حق پہلے ہے، میرا حق پہلے ہے، اور اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو پھر ان کی بات۔ ہاں اچھا جی، ایک تو ان کے ساتھ احسان کریں۔ اگلی بات، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر وہ تیرے والدین تیری زندگی کے اندر بوڑھے ہو جائیں، عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے ابھی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جائیں، ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اف کہتے ہیں ایسا کلمہ تھوڑا سا نا، یعنی کہ پسندیدہ کلمہ، جیسے ہم کہتے ہیں ایسے یہی تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اچھا کیا خیال ہے جی؟ اللہ فرما رہا ہے اگر بوڑھے ہو جائے، اگر جوان ہوں والدین تو پھر اف کرنا جائز ہے؟ یہ تو اللہ نے خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا نا کہ اس دور میں عموماً یہ ہوتا ہے، اف بھی نہیں کرنی۔ اچھا اف نہیں کرنی تو والدین کو گالی دینا درست ہے؟ بعض عجیب لوگ ہوتے ہیں نا جن وہ جانے جی اللہ کیا اف نہیں کرنی، میں اف نہ کریں دا اونج مانو جناب گالی شالی کٹ رہے، عجیب منطق ہے جی۔ فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ اگلا حکم، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ اگلا حکم، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ بات کرنی ہے بڑے ادب کے لہجے میں، ان کے ساتھ بڑے ادب کے لہجے میں بات کرنی ہے۔ اگلا حکم، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یہ محاورہ ہے، یہ کیا ہے جی؟ محاورہ، اور ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور بچھا واسطے ان دونوں کے بازو ذلت کا مہربانی سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن لفظی ترجمے سے آپ کو کوئی بات سمجھ، یہ وَاخْفِضْ جَنَاحُمَا کا لفظی معنی یہ ہے کہ اپنا موڈھا، اپنی سائیڈ، اپنا آپ، یہ ان کے سامنے جھکا کے رکھنا۔ تو کیا مطلب ہے بھائی جھکا کے اینج کر کے موڈھا نیواں کر کے ٹرنا جی میں آ گیا؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، محاورہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہاں دے اگے بولنا نہیں، انہاں دے اگے جناب اچا بولنا بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے جیسے ایک جناب خادم یا غلام وہ اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے، تو اس طرح کا انداز ہے۔ من الرحمت، رحمت سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے یہ دعا مانگتا رہے، رب ارحمہما، یا اللہ ان دونوں پہ رحمت فرما، یا اللہ ان دونوں پہ،
لعنت اپنا رحمت فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے۔ بچپن کے اندر ان کے کیا جذبات تھے، کس طرح تیری پرورش کی ہے، کس طرح تجھے پالا ہے، اپنی ضروریات کو پیچھے رکھ کر تیری پرورش کی ہے، تو آج یہ اللہ سے کیا مانگے جی؟ دعا مانگے، رب ارحمہما کما ربیانی۔ اور یہ ایسی دعا ہے کہ جو والدین کی زندگی میں بھی مانگی جا سکتی ہے اور وفات کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پہ رحمت فرما۔ اگر توجہ فرمائیں، اگر والدین مومن ہیں پھر تو ٹھیک ہے، دعا مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ مر گئے بات بھی مانگو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر والدین مومن نہیں ہیں، مشرک ہیں، پھر آپ ان کے لیے دعا مانگیں گے، دنیا میں مانگیں گے رب ارحمہما، یا اللہ ان پہ رحمت فرما۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ تے اگر وہ مر گئے اس سے شرک ہوتے تے وت والدین واسطے رب ارحمہما والی دعا منگنی جائز نہیں ہے، پھر ان کے لیے نہ مانگیں۔ اگر مانگیں بھی صحیح تو یہ انداز رکھیں کہ یا اللہ، ذہن میں یہ رکھیں کہ یا اللہ میرے والدین، اگو جناب میرا دادا دادی، اگو پردادا پردادی، یہ سب والدین ہیں، ان میں سے جو ایمان والے ہیں یا اللہ ان کے حق میں دعا ہے۔ یہ جو آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والے والدیا، جس کے والدین مشرک ہیں وہ اپنے والدین کی نیت نہ کرے۔ وہ کیا نیت کرے کہ یا اللہ جڑے میری پچھلا لڑی دے وچوں جڑے ایمان والے ہیں ان کے لیے میں دعا مانگا۔ یہ سمجھ آئی مسئلہ یا کوئی نہ سمجھ آئے؟ اب تو آخنا مولوی سختی کر دیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا کہ ساستغفر لک، میں تیرے لیے دعا کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے چاچا تو میری گل تو نہیں مننی۔ نبی پاک حالے گھر نہیں پہنچے، اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میرے پیغمبر مشرکوں کے لیے استغفار کرنے کی اور دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلے کی بات ہے، یہ کوئی جھگڑا اس پہ نہ کریں، یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ کس کا مسئلہ ہے جی؟ اللہ کی توحید کی اللہ ہمیں غیرت نصیب فرمائے۔ ہاں جی، تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ 6 حکم بیان فرمائے ہیں کہ جناب ان 6 حکموں پہ عمل کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی سب سے زیادہ اچھا سلوک کس سے کروں؟ مجھے یہ بتائیں، چاچا ہے، ماما ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک تیرے لیے وہ تو اپنی ماں کے لیے کر۔ ہاں، اموں کا، تیری ماں مستحق ہے۔ اس نے کہا جی پھر؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے کہا جی پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ اس نے کہا جی پھر؟ آپ نے فرمایا پھر تیری ماں۔ 3-4 دفعہ آپ نے فرمایا تیری ماں، اور اینڈ پہ آپ نے فرمایا سما ابو کا، اپنے ابے کے ساتھ۔ اچھا، ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی زیادہ تاکید ہے تے ابے نال اچھا سلوک کرن دی ایڈی تاکید ہے صحیح کہ جناب باپ کی رضا میں جناب اللہ کی رضا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن وہ اس واسطے نہیں کہ ماں کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ قانون بیان کرتا ہے، کمزور پہلو کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ ماں نو تو اسی جناب علی گالی کٹ کے بھی جناب والا برا بھلا آکھ کے بھی ماں نو اگوں شوک بھی لیندے آسے تے پیو نو شوکن دی ضرورت ہوندی ہے؟ وہ تو جناب خود باپ ہے، وہ تو جناب سیدھا کرے گا آپ کو۔ اس لیے فرمایا کہ جناب ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ اس نے خدمت بھی تیری زیادہ کی ہے، رحمت بھی اس کے اندر زیادہ ہے، اور پھر وہ عورت ہونے کے ناطے کمزور بھی ہے، ہو سکتا ہے ماں کے حق تلفی بندہ کر بیٹھے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
چاہیے۔ اور اللہ نے ہمیں اچھا سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے۔ کس چیز کا جی؟ ایک ہوندا ہے عدل تے ایک ہوندا ہے احسان۔ یہ بات سمجھیں، عدل یہ ہوندا ہے کہ پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا بدلہ دینا، اور احسان یہ ہوتا ہے کہ پورا پورے بدلے سے بڑھ کر دینا۔ کیا کرنا جی؟ تو اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ جناب وبالوالدین عدلا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، انہوں نے تجھے پالا، انہوں نے تیری خدمت کی، تو بھی اتنی خدمت کر۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں احسانہ، ان سے بڑھ کر سلوک کر۔ اگر آپ بازار میں گئے ہیں، آپ نے جناب والا کوئی چیز مثلا خریدنی ہے، 100 روپے کی کلو آتی ہے، آپ نے 100 روپے دیے، اس دکاندار نے آپ کو پورا 1 کلو چیز دے دی۔ اب اس نے کیا کیا جی؟ عدل کیا، بالکل ٹھیک ہے جناب۔ اور اگر اس نے جناب ایک چٹاکی گھٹ دیتی تو بات جی، بات اس نے ظلم کیا ہے، پھر اس نے کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے، بے ایمانی کی ہے۔ میں ایک دفعہ جناب امب لائے تھے، وہ جناب اس بندے نے، میں آکھیا موید بندہ اے ایک ذہن گل رکھیا ہے، کدی موید سمجھ کے کسی دکاندار کو سودا انجان کو لو۔ میں آکھیا موید بندہ ہے تے بڑا، اس جناب میں امب دیتے 2 کلو تے جناب اے ہن چنے تے اینج چنے تے اینج چنے تے جناب والا تول کے نا اس ایک نکا جہا امب اتنے بھی پایا۔ بھئی مولوی صاحب ہو رہی ہیں۔ خیر جناب میں آیا گھر، میں کوئی وہم جہا قدرتی پہ گیا، بھئی یارے تھوڑے تھوڑے لگ دے، میں آ کے تلوائے تو 2.25 کلو، اور جناب اجے تو تولے نا، اجے وچوں ویکھیا تے وہ جڑے میں پائے ہی نہیں، پتہ نہیں وہ وچ کیویں وڑ گئے۔ کوئی ایسا جادو اس نے کیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس طرح پھر جناب برکت نہیں ہوتی، پھر جناب کیا ہوتی ہے؟ ذلت و رسوائی ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی پھر۔ ہاں فرمایا وقر اپنے اچھا جناب کیا کریں، اگر وہ جناب سودا دینے والا آپ کو کم دیتا ہے تو ظلم کرتا ہے، برابر دیتا ہے تو عدل کرتا ہے، اور اگر وہ اتنا مہربان ہے، اس کا کیا یار انہوں میں چھٹاکی ود ہی دے دیواں، کوئی نہیں اڑدا تول دیواں، اس نے کیا کیا ہے؟ احسان۔ تو اللہ نے والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا، کس چیز کا دیا ہے جی؟ احسان کا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں جیندی؟ اس نے کہا جی ماں جیندی۔ آپ نے فرمایا ففیہما فجاہد، وانج اپنی ماں دی خدمت کرتے رہی ہو جہاد ہے۔ تے ماں باپ خدمت دے لائق ہون تے پتر جہاد تے چلا جائے، یہ اس کے لیے درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے، ہاں اگر وہ کوئی ضروری کام ہے، جہاد فرض عین ہو چکا ہے، ایک ٹائم ایسا بھی آندا ہے کہ جہاد فرض عین ہے، پھر اس وقت وہ نکل سکتا ہے، عام حالات میں نکل نہیں سکتا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا 3 آدمیوں کی جو بد دعا ہے نا وہ اللہ رد نہیں کرتا، دعوت المظلوم، مظلوم کی، دعوت المسافر، مسافر کی دعا، اور والدین کی دعا اللہ لازماً قبول کرتا ہے۔ اس لیے والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تے مڈو ہی اے فیصلہ کر دیو جیڑا نبی پاک کیتا ہے، بڑی سونی گل اساں تے کر چھوڑیا ہے جناب، تہاڈے بارے وچ بھی تے اولاد دے بارے وچ بھی، سارے دے بارے وچ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دفعہ ایک قیدی آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قیدی دی جناب کوئی بائیں شائیں بدھیاں تے آپ نے گھر دی ایک گوٹھ وچ انہوں بہایا بیٹھ بیٹھ رہا۔ بی بی صاحبہ نو فرمایا کہ دا خیال رکھیا ہے، یہ نسے نسے نہیں، بانو تو بدیاں پہ آن کدے نسنا۔ نبی پاک باہر تشریف لے گئے، اور جناب والا اس قیدی نے پچھو کیا رونا دھونا شروع کر دیتا، بی بی صاحب یار رسیاں بڑیاں ڈاڈیاں بدیاں ہوئی، ذرا ڈھلیاں کرو، میں نے ہنج پی ہوندی ہے، میں نے خرک پی ہوندی ہے، کئی اس بہانے کیتے۔ وہ بی بی صاحب آکھیا بھئی تھوڑی جہی چلو ڈھلی کر چھڑینے، انہیں ڈھلی کیتی، او جناب والا رسی کے ڈھلی ہوئی جی، بی بی ادو ویکھیا تے قیدی صاحب جڑے آن وہ تو جناب رسیاں کھلیندے تے نس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تے آپ نے فرمایا وہ بندہ کدے گیا جڑا میں قیدی لیا ہے؟ حضور قید بھی کریں دے آن یا کوئی نہ کریں دے؟
یہ تو ان وکرم والیاں دسے آج حضور کسی نے قید ہی نہ کر دے، حضور کسی نے بد دعا ہی نہ دیں دے، حضور کسی کو بدلہ ہی نہ لیں دے۔ میری کتاب پڑھو انشاءاللہ تعالی سب باتیں سمجھ آ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بی بی آکھے جو تو نس گیا، حضور نے بڑی کاوڑ چڑھی، غصہ تے چڑھنا، حضور نے بی بی صاحبہ نے آکھیا تیرے ہاتھ ترٹ ونجن، یہ تیں کی کیتا، ہاتھ ترٹ ونجن۔ بی بی صاحبہ پریشان کہ اللہ کے نبی نے مجھے بد دعا دے دی ہے۔ بی بی صاحبہ تو ہاتھ اس وقت ہینج کر لے بھائی انہیں تو ہن ٹوٹنا ہی ٹوٹنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب ریلیکس ہوئے نا، بی بی نے کہا آپ نے مجھے اللہ نے نبی پاک نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے اللہ سے یہ دعا کر لی ہے کہ یا اللہ اگر میں کسی آدمی کو بھی بد دعا دوں اس قسم کی جس کا وہ مستحق نہ ہو، یا اللہ میں کسی کو بد دعا دوں، یا اللہ اس میری بد دعا کو دعا کی شکل میں قبول کر۔ اس واسطے تسی بھی اے دعا کر لو بھائی یا اللہ میں اپنی اولاد نو بد دعا دیواں تے یا اللہ کدی کاوڑ دے وچ میں کچھ ایسا آکھ بواں یا اللہ اس کو بد دعا نہیں دعا کی شکل میں قبول کر، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ بھی بچ جائیں گے، آپ کی دعا بھی اپنا اولاد بھی بچ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ رضا رب فی رضا الوالد، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں شامل ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اللہ بھی تیرے اوپر راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر اللہ بھی تیرے اوپر ناراض ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، واقعہ ہوتا ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس سے آپ عقیدہ نکالیں۔ جن واقعات سے غلط عقیدے نکلتے ہیں وہ تو بیان کرنا ہی غلط ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا کہ کوئی بڑا آدمی تھا جی، اچھا نیک آدمی تھا، غریب آدمی تھا، اس نے حج کا ارادہ کیا۔ جب وہ حج پہ جانے لگا نا، اس کی بوڑھی ماں تھی بالکل معذور، نہ وہ پیشاب کر سکتی ہے، نہ پخانہ کر سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے، اتنی معذور تھی، چارپائی پہ پڑی ہوئی ہے۔ اور وہ بیٹا حج کو جانے لگا تو ماں نے کہا بیٹا میں نے بھی حج پہ جانا ہے، مجھے بھی لے جاؤ۔ اور اس پتر کو نہ کی تھی، بیچارہ مجبور آئی، فرما بردار آئی، اس نے ماں نو جناب نال لیا تے موڈیاں تے چاہ کے جناب سارا جناب حج اس کروایا۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی لے جائے جب وہاں گرمی ہوتی ہے، موسم بڑا سخت ہوتا ہے، وہاں بندہ آدھا بھائی اے جڑا اتنے رومال ہے نا انہوں بھی پرا سٹو یار، یہ کدے میں چاہیے ودا یار، اے تھیلا جناب پرا سٹو میں کدے چاہیے ودا، تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے اپنی ماں کو کندھوں پہ جناب لادا اور حج کروایا۔ ٹھیک ہے جی، یا اللہ تو خوش رہے، میں ماں نو حج کرایا۔ اگلے سال میں آپ لگا آسا، لگا بنجن دے فائدے بھی ہیں، نقصان بھی بڑے۔ اچھا جناب اگلے سال اس نے ارادہ کیا، ماں کہ پترا میں بھی نال آنا، وہ وت جناب اس چاہ لیا، وت حج کروایا، 3-4 دفعہ حج کروایا نا اس نے، تے والدہ دی ساری خدمت جناب تقریباً 4 دفعہ یا 7 دفعہ اس نے اپنی والدہ کو حج کروایا، اس طریقے اٹھا کر اتنی خدمت کی۔ تو اس کے بعد ایک دفعہ وہ جناب حرم شریف میں سو رہا تھا اور اس کو خواب آیا، خواب کے اندر اس کو یہ جناب خیال آیا نا، پہلے اس کو یہ خیال آیا، ابھی سویا نہیں، پہلے خیال آیا کہ دیکھو جی ماں دی میں کتنی خدمت کیتی ہے، ماں تو میری کیتی آئی 2 سال یا 2.5 سال یا 3 سال، تے میں تو کتنے سال ہو گئے ماں دی خدمت کر دیا، پھر کس طرح میں ماں دے جناب والا چائے آئے اور انہوں صفائی کرنا سارا کچھ کرنا۔ انہوں یہ خیال آیا بھئی میں بڑی خدمت کر چھوڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا اور کوئی فرشتہ ملا اور اس نے کہا کہ تیری ماں نے ایک رات تو نے بستر پر پیشاب کر دیا تھا، تیری ماں اٹھی، اس نے بستر کو دھویا، تجھے دھویا، بستر گیلا ہو گیا تھا، تلائی گلی ہو گئی آئی، تے سردیاں دا موسم ہوئے تے تلائی ہوئے گلی تے پتر نو تو نمونی ہوئے نا، او ماں بیچاری کے پاس بستر ایک ہی تھا، وہ ساری رات گیلے بستر پہ خود سوئی اور تجھے سینے پہ لٹائے رکھا۔ فرشتے نے کہا ابھی تک تو نے ایک رات کا بدلہ بھی نہیں دیا، ایک رات دا بھی۔ اس لیے والدین کے احسانات کا بدلہ ہم اتار سکتے، اسے واسطے اللہ نے دعا کیے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا،
کما ربیانی صغیرا، یہ دعا مانگتے رہو کہ یا اللہ ان پہ تو رحمت فرما، یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، تو رحمت فرما، جس شفقت محبت سے انہوں نے مجھے پالا ہے یا اللہ تو ان پہ۔ اور اگر کوئی آدمی ان کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ تو حدیث مشہور ہے، آپ نے سنی ہے، رمضان المبارک کی ابتدا میں بھی سنی ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ممبر پہ چڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ نے پوچھا جی کیوں فرمائی؟ آپ نے فرمایا جبریل امین نے بد دعائیں مانگی تھیں اور میں نے ان پر کیا کہی؟ آمین۔ تو حضور کی طرف سے بھی بد دعا ہو گئی، اور وہ ان میں سے ایک بد دعا کیا تھی؟ من ادرک والدیہ، جس بندے نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، وہ بندہ راغم انفہ، وہ اللہ کرے تباہ و برباد ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بد دعا اور جبریل امین کی بھی بد دعا۔ تو نال مسئلہ سمجھ لو، اللہ دے نبی بد دعا دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے، کئی بد دعائیں ہیں۔ حضور علیہ السلام ایک قوم واسطے، قبیلہ اکلا اور ارینا اور اس قسم کے اور قبائل تھے جنہوں نے ظلم کیا، حضور ایک مہینے تک ان کے لیے بد دعائیں مانگتے رہے۔ تو بد دعا یعنی مانگنا یہ درست ہے، بہرحال اس کا موقع محل درست ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آخری بات، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انج بھی ہو سکتا ہے کہ تسی جناب وچوں تے تہاڈے دل دے وچ والدین دا احترام گھٹ ہوئے تے اتو تسی جناب خدمت تے جی حضوری کردے رہو۔ اس کو کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تمہارے دل کی بات کو جانتا ہے، جی دلو صاف ہوئے، ظاہری طور تے کدی ماں باپ نال تھوڑی بالی خفگی بن بھی گئی ہے تو اللہ فرماندا ہے اصل فیصلہ کس دے اتے ہونا؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ اگر تمہارا دل صاف ہے، تمہارے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اگر ایسی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالی تمہاری چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔